السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی پارہ نمبر 21 سے سورہ روم کی آیت نمبر 30 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں نے پچھلے خطاب میں ایک موضوع اٹھایا تھا کہ انسان جب بھی فطرت کے خلاف کام کرے گا تو سماج کے اندر برائیاں ضرور پیدا ہوں گی۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانی فطرت کے بالکل عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی کو جس طریقے پر پیدا کیا، اس کے تقاضوں کے عین مطابق اسلام کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسلام کا ہر قانون انسانی فطرت کے بالکل عین مطابق ہے۔ تو گویا کہ جو شخص اسلام سے بغاوت کرتا ہے یا اسلام کے قانون کا انکار کرتا ہے، وہ در حقیقت اپنی فطرت سے بغاوت کر رہا ہے، وہ در حقیقت انسانیت سے بغاوت کر رہا ہے۔ اس لیے جیسے جیسے دور آگے بڑھتا گیا اور بڑھتا جائے گا، انشاءاللہ اسلام کی ضرورت دنیا کو اتنا ہی زیادہ شدت کے ساتھ محسوس ہوتی جائے گی۔ مجھے یاد ہے کہ جس وقت دلی کا بہت مشہور نربھیا کانڈ ہوا تھا، جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا تھا، تو بہت مشہور پارٹی کے بہت بڑے نیتا نے باقاعدہ اپنے انٹرویو میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ان حالات کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا قانون نافذ کر دینا چاہیے۔ زنا کے خلاف جو اسلام نے قانون بتایا ہے، جب تک اس قانون کو دنیا میں لاگو نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہم زانیوں کو روک نہیں پائیں گے، اس وقت تک ریپ کے کانڈ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ تو انشاءاللہ الرحمن دنیا جتنی آگے بڑھتی جائے گی، اسے اسلام کی ضرورت اتنی ہی محسوس ہوتی جائے گی۔ پچھلے خطاب میں نے ملک میں رونما ہونے والے چند بہت ہی شرمندہ کر دینے والے واقعات، بہت ہی دکھ پہنچانے والے واقعات پہ کچھ گفتگو کی تھی کہ لیونگ میں رہنے والے اور پارٹنر بنا کر کے رکھنے والے اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے رشتوں میں زندگی گزارنے والے آج کل ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں
کہ جس میں ایک پارٹنر جب غصے میں آتا ہے تو اپنے دوسرے پارٹنر کو قتل کر دیتا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نالیوں میں گٹر میں پھینک دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ واقعہ مردوں کی طرف سے بھی آیا، عورتوں کی طرف سے بھی آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2 ہفتے میں ملک کے اندر 5-6 جگہوں سے ایسے کانڈ سامنے آئے، اور ایسا بہت ہوتا رہتا ہے۔ اس میں بہت سارے واقعات تو ایسے ہوتے ہیں جو میڈیا میں جگہ نہیں پاتے، جو ریکارڈ میں نہیں آ پاتے اور لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ میں گفتگو اس پہ کر رہا تھا کہ آخر ان واقعات کو روکا کیسے جائے گا، آخر اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے اسی تناظر میں اسلام کا ایک اصول پیش کیا تھا کہ اسلام میں اور دنیا کے دیگر تمام قوانین میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جرم جہاں سے جنم لیتا ہے اس کی جنم بھومی کو ختم کر دیا جائے، یعنی جس جگہ سے جرم پنپتا ہے، جس جگہ سے جرم پیدا ہوتا ہے، اسلام اس جگہ کو بند کرنے کی بات کرتا ہے، اور دنیا کے دوسرے قانون اس جگہ کو بند نہیں کرتے، بلکہ جب جرم پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ جرم کرنے لگتے ہیں تو پھر مجرم کو سزا دینے کی بات کرتا۔ اسلام نے مجرم کو سزا دینے کی بات کی ہے، مگر یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ پہلے نمبر پر اسلام اس جگہ کو بند کرنے کی بات کرتا ہے جہاں سے یہ جرم پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ آپ اگر شراب کے دکانوں کے لیے آپ پرمیشن دیتے ہو اور شرابیوں کو اجازت دیتے ہو کہ وہ شراب پی سکتے ہیں، شراب کی دکانیں بھی آپ کھولتے ہو، شرابیوں کو شراب بیچ بھی رہے ہو، اور شرابی شراب کو خرید کر کے پی بھی رہے ہیں، اب وہ شراب کے نشے میں کسی عورت کا ریپ کر دیتا ہے، شراب کے نشے میں کسی کی بہو بیٹی کی عزت کو تار تار کرتا ہے، شراب کے نشے میں وہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے، کسی کے گھر میں گھس جاتا ہے، یا اپنی گاڑی کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے، تو ہم اسے مجرم کہتے ہیں، اسے سزا دلانے کے لیے اسے کورٹ تک کھینچ کے لاتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ شراب کو تم نے پینا اور بیچنا اور بنانا، ان چیزوں کو ہی جائز کیوں کیا؟ سیدھے سے شراب کو ہی بین کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اسلام نے شراب کو ہی حرام قرار دیا، نہ شراب پیے گا اور نہ شراب پینے کی وجہ سے جو خباثتیں اور جو ذلتیں اور جو جرائم اور جو پریشانیاں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، نہ ان چیزوں کا نمبر آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ زنا کو لے لیں، اگر آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت جو آپس میں محرم نہیں ہے، آپس میں شوہر اور بیوی نہیں ہے، ایک دونوں اجنبی ہیں، آپ اگر اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، دونوں دوستی کر سکتے ہیں، ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے بغیر شادی کے زندگی گزار سکتے ہیں، پھر آپ یہ چاہو کہ دونوں میں زنا نہ ہو، اور اگر وہ زنا کریں گے تو غلط ہوگا، اگر وہ ایک دوسرے کا ریپ کریں گے تو غلط ہوگا، تو آپ کیسے بچا سکتے ہو؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر دو شخص آپس میں محرم نہیں، ماں بیٹے نہیں، بھائی بہن نہیں، ایسا رشتہ جو محارم کا رشتہ ہے وہ رشتہ ان کے درمیان نہیں ہے، اور وہ دونوں شوہر بیوی بھی نہیں ہے، تو کسی بھی صورت میں ایسے اجنبی مرد کا ایسی اجنبی عورت کے ساتھ ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے تنہائی میں ایک ساتھ رہنا، اسلام اسی کو ناجائز کہتا ہے، اسی کو حرام کہتا ہے، اسی کو بین کرتا ہے۔ نہ یہ رہے گا اور نہ ناجائز رشتوں کے گناہ پیدا ہوں گے۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ قانون۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ٹھیک کسی طریقے سے میں نے گفتگو کی تھی کہ آپ ذرا دیکھیں آج جو دنیا نے صرف ہوس پرستی کے لیے، صرف اپنی شیطانی جوش کو تسکین دینے کے لیے جتنے بھی رشتے بنائے، چاہے اسے جتنا خوبصورت نام دے دیں، چاہے جو رشتہ اسے دے دیں، اگر ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت کسی بھی رشتے میں
جائز رشتے کے علاوہ چاہے پارٹنر بن کے رہیں، دوست بن کے رہیں، اس کے اندر لیونگ کا رشتہ دیں یا جو بھی نام اسے دیں، بہرحال اس رشتے کا انجام غلط ہی ہوگا، اس لیے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ انسانی فطرت سے جب بغاوت ہوگی تو سماج کے اندر اس کا بھینکر نقصان ہوگا، اور وہ نقصان یہ ہے کہ کہیں لڑکیاں کاٹی جا رہی ہیں، کہیں لڑکے کاٹے جا رہے ہیں۔ آپ جتنی خوبصورتی سے اس رشتے کو نبھاؤ، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ اس کا انجام بہرحال برا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسلام نے ایک رشتہ ہمیں دیا، اور وہ شادی، رشتہ نکاح کا اتنا خوبصورت رشتہ کہ سارے رشتے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے بنا دیے، اور خود بخود انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ رشتے بن جاتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو، بھانجے بھانجی کا رشتہ ہو، چچا بھتیجے کا رشتہ ہو۔ کوئی انسان اس رشتوں کو بناتا نہیں، بلکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ رشتے خود بخود بن جاتے ہیں۔ ایک رشتہ اللہ نے جو ہمارے اختیار میں دیا ہے وہ رشتہ نکاح ہے، کہ ہم سے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، کہ جو تمہاری پسند کی لڑکی ہو، یا لڑکی سے کہا کہ جو تمہیں مرد پسند آئے اس مرد سے شادی کرو۔ لیکن پسند کا جو معیار ہے وہ آج ہم نے بہت خراب کر دیا۔ پسند کا معیار انسانیت، شرافت، تقدس، عزت، دینداری پر اسلام نے رکھا ہے، مگر آج پسند کا جو معیار بنایا گیا وہ صرف یہ ہے کہ لڑکے کو لڑکی پسند آئے اور لڑکی نے لڑکے کو پسند کیا۔ نہ دونوں کا سماج دیکھا جاتا ہے، نہ دونوں کا معاشرہ دیکھا جاتا ہے، نہ دونوں کا خاندان دیکھا جاتا ہے، نہ دونوں کی لائف سٹائل دیکھی جاتی ہے، نہ دونوں کے طور طریقے دیکھے جاتے ہیں۔ حد ہو گئی، اب تو دونوں ایک دوسرے کا دھرم تک نہیں دیکھتے۔ یہ رشتہ بنایا اللہ نے اس لیے تھا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون پاؤ، تمہاری زندگی سکون والی گزرے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ہمارا شیطانی جوش جب کچھ دنوں کے بعد جا کے تھمتا ہے تو پھر ایک دوسرے میں اختلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے نا، ایک ویجیٹیرین ہو، ایک نان ویجیٹیرین ہو، اور دونوں کا رشتہ ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے سے شادی کر لیں، اب آپ بتائیے ہر کھانے کے ٹائم دونوں میں جھگڑا ہونا یقینی ہے۔ ایک ویجیٹیرین کھائے گا، وہ کہے گا مجھے ایسا بناؤ، وہ کہے گی نہیں مجھے ایسا بناؤ۔ جب ایک کھانے کے اندر دونوں کے اندر موافقت نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ تو جہاں دھرم ہی الگ الگ ہے، جہاں پر دونوں کے نظریات الگ ہیں، دونوں کے افکار الگ ہیں، دونوں کے عقیدے الگ ہیں، دونوں کا رہن سہن الگ ہے، دونوں کی پرورش الگ الگ ماحول میں ہوئی، وہ کیسے ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ کسی طرح ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر بھی لے تو دونوں کا پریوار، دونوں کے خاندان والے، دونوں کے طرف کے لوگ کبھی ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے۔ اس لیے اگر کبھی یہ دونوں بوجہ مجبوری کچھ دور تک اپنے رشتے کو لے بھی جاتے ہیں تو دونوں کا خاندان کبھی زندگی بھر انہیں قبول نہیں کر پاتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے جو بچے پیدا ہوتے ہیں نہ ادھر کا پیار پاتے ہیں نہ ادھر کا پیار پاتے ہیں۔ تم نے ایک فیصلے کی وجہ سے اپنی زندگی تو اجیرن بنائی ہی، اپنے بچوں کا مستقبل بھی خراب کر دیا۔ اس لیے فطرت سے بغاوت کر کے انسان کبھی سکون نہیں پاتا۔ آپ ذرا غور کریں، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اس رشتے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے اس رشتے کو اپنی نشانی کہا۔ اتنا مقدس یہ رشتہ ہے، اتنا مقدس رشتہ کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ فرماتا ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے ایک لائف پارٹنر بنایا، تمہارا ساتھی بنایا۔
اگر تم شوہر ہو تو تمہارے لیے بیوی بنایا، اگر تم بیوی ہو تو تمہارے لیے شوہر بنایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے لیے تمہیں میں سے اللہ نے بیویاں بنائی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور فرماتا ہے تمہارے درمیان اللہ نے محبت، اللہ نے تمہارے درمیان مودۃ ورحمہ، ایک دوسرے کے لیے محبت اور پیار پیدا کیا، ایک دوسرے کے لیے عزت اور وفاداری پیدا کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب آپ سے میں ایک چیلنج رکھتا ہوں، دنیا میں شادی اور بیاہ کے علاوہ جتنے بھی ناجائز رشتے ہیں، جتنے بھی ہیں، میں ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہوں، قرآن کا فرمان آپ ایک طرف رکھیں اور پھر دنیا نے جتنے رشتے بنائے، چاہے وہ دوستی کا رشتہ ہو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ ہو، لیونگ کے پارٹنر کا رشتہ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، کیا دنیا ان رشتوں پر شوہر بیوی والے رشتے کی طرح بھروسہ کرتی ہے؟ بتائیے۔ آپ اپنی بیوی کے لیے پوری پراپرٹی، اپنی اولاد، گھر کی دولت، سارا سونا چاندی چھوڑ کر کے آپ 2 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہو، آپ کو سکون ہے، آپ کو اطمینان ہے، میری بیوی میرے گھر پہ ہے، وہ میرے گھر کا خیال رکھتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، ہماری پراپرٹی کی حفاظت کر رہی ہے، گھر میں جو سونے چاندی ہے اس کی نگہبانی کر رہی ہے۔ کیا یہی اعتماد، یہی بھروسہ کوئی بھی انسان کسی ناجائز رشتے پہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ، نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ خرچ کر سکتے ہو اپنے پارٹنر کے لیے، ناجائز رشتوں پر ہوٹلوں میں کھلا سکتے ہو، گاڑیوں میں گھما سکتے ہو، ہزاروں کے بازار لگا سکتے ہو، مہنگے مہنگے گفٹ خرید کے دے سکتے ہو، لیکن اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، اپنی رقم، اپنے سونے چاندی، اپنی اولاد کبھی اس کے بھروسے پہ چھوڑ کر کے سکون نہیں پا سکتے، اس لیے کہ ہمیشہ اس بات کا خطرہ رہے گا جب میرے ساتھ وہ آ گئی تو کسی اور کے ساتھ بھی جا سکتی ہے۔ ارے بولو بھائی، ہے نہیں؟ اس لیے جتنے رشتے بنا لو اور جتنے نام اس کے دے لو، خدا کی قسم کبھی وہ رشتے وفا والے رشتے نہیں ہو سکتے، کبھی وہ سکون والے نہیں ہو سکتے، کبھی وہ اعتماد والے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ سارے رشتے فطرت کے خلاف ہیں۔ اور ایک رشتہ اسلام نے تمہیں دیا، کتنا پاکیزہ رشتہ، یہ وہ رشتہ ہے کہ جس میں اتنا سکون ہے، اتنا سکون ہے کہ جس سے زیادہ سکون کسی رشتے میں اللہ نے رکھا ہی نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے یہ رشتہ بنایا ہی اس لیے لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں اپنی بیویوں سے سکون ملے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دنیا نے نئے نئے طریقے بنائے اور یہ کہا کہ یہ تو اسلام بڑا فرسودہ، بڑا پرانا خیال دیتا ہے۔ ارے دنیا بہت آگے بڑھ گئی، بہت آگے چلے گئے، چاند پہ چلے گئے، ندی میں چلے گئے، وہاں چلے گئے، ہم جانتے ہیں آپ بہت آگے چلے گئے، آپ تو جہنم تک پہنچ گئے، بہت آگے جا چکے ہیں، لیکن انسانیت آپ کے اندر تبھی آئے گی جب آپ اسلام کی طرف آؤ گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے دنیا سے شکایت نہیں، شکایت ان لوگوں سے ہے جو یہ مانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا دین حق ہے، ہمارے نبی حق ہیں، ہمارے دین کا فرمان حق ہے، پھر اس کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ شکایت ان لوگوں سے۔ دنیا اپنی بچیوں کو کہاں بھیجتی ہے، کس کس جگہ بھیج رہی ہے، کیسے کیسے وہ پڑھ رہی ہیں، مگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم تعلیم کے نام پر اپنے دین کو، اپنی تہذیب کو، اپنے وقار کو، اپنے نبی کے فرمان کو، اپنی شریعت کے تقاضوں کو قربان نہیں کر سکتے۔
اس لیے کہ ہم اتنا مہنگا سودا کرنے کو تیار نہیں جس میں دین بھی چلا جائے، شریعت بھی رخصت ہو جائے، عزت بھی چلی جائے، یہاں تک کہ بچی کی جان بھی چلی جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں اپنے مشاہدات اگر بتاؤں تو بڑے لمبے وقت لگیں گے، بس مختصر مجھے یہ کہنا ہے کہ سکون چاہیے تو ابھی بھی وقت ہے، اسلام کو فالو کرو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک راستہ ہے صرف۔ آپ دیکھو، اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، جنت سے زیادہ خوبصورت جگہ کہاں ہے؟ جنت سے زیادہ خوبصورت سوچ بھی نہیں سکتے، دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا۔ جنت کے حسن کا اس سے بہتر کی تو بات چھوڑو، سوچ بھی نہیں سکتے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنایا۔ مگر حضرت آدم پیدا ہونے کے بعد بھری جنت میں خاموش خاموش ہیں، کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اکیلا پن ہے، کوئی مونس و غمخوار نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ جنت کی ساری نعمتیں موجود ہیں، مگر حضرت آدم اپنے آپ میں ایک کمی محسوس کر رہے ہیں۔ ایک ساتھی کا فطری تقاضا یہی ہے فطرت کا تقاضا۔ اللہ نے اس لیے انسان کو فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم اس سے سکون پاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام بھری جنت میں اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کے فطری تقاضے پر حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ حضرت حوا پیدا ہوئی، اب جنت کا رنگ و روغن حضرت آدم کے لیے دوبالا ہو گیا۔ سبحان اللہ! یہ رشتہ جو رشتہ نکاح ہے، یہی ایک رشتہ ہے جس کی شروعات جنت سے ہوئی، باقی سارے رشتے تو دنیا میں بنے۔ یہی ایک رشتہ شوہر اور بیوی کا جس کی شروعات جنت سے ہوئی، اور یہ رشتہ ختم بھی جا کے جنت میں ہی ہوگا۔ تو یہ جنتی رشتہ ہے، اسے جہنمی بنانے کی کوشش مت کرو۔ اور رشتہ نکاح کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ بیوی کا حصول، جس سے اولادیں ہوں، انسان کو سکون پہنچے۔ اس لیے جب مقصد کے خلاف کرو گے، جہیز کے لیے شادیاں کرو گے، نام و نمود کے لیے شادیاں کرو گے، دولت کے لیے شادیاں کرو گے، تو جس مقصد کے لیے شادی ہوتی ہے نا، اس مقصد کو جب آدمی پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھتا ہے تو پھر یہ رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ اس لیے کہ غلط بنیاد پر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ غلط سمت میں جائے گی۔ اللہ نے کہا اپنی نیتوں کو درست رکھو، یہ تمہاری پاکیزہ بیویاں ہیں، ان سے سکون پاؤ، انہیں عزت دو، شریک حیات بناؤ۔ کیسا اعتماد دیا، کیسا اعتماد دیا! اللہ فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرماتا یہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ سبحان اللہ! انسان کے بدن سے کون سی چیز لباس سے زیادہ قریب ہوتی ہے بتائیے آپ؟ ارے بھائی، ہمارا بدن کالا ہے، گورا ہے، چتکبرا ہے، کیسا ہے کیسا نہیں، اسے چھپاتا کون ہے؟ ہمارا لباس۔ ہم بہت خوبصورت بن کے آپ کے سامنے کھڑے، آپ بہت خوبصورت بن کے سماج میں کھڑے ہو، آپ کے بدن میں کتنا داغ ہے، اس داغ کو چھپانے والا آپ کا لباس ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ نے ایک دوسرے کے اعتماد کی تعبیر فرمائی کہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ ان دونوں میں یہ چیز بتائی گئی کہ دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دنیا نے کہا بہت ساری چیزیں، آج آپ دیکھیں کن کن چیزوں پہ آپ گفتگو کرو گے، بس ایک بات یاد رکھو، دنیا کا سکون اور آخرت کا نجات اگر کسی میں ہے تو صرف ایک چیز ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اگر چاہیے تو خدا کی قسم صرف اسلام کو فالو کرو، باقی ساری چیزیں چاہے جتنی خوبصورت بن کر کے آئیں، بدعت سیئہ بدعت ہی ہوتی ہے، اس کا رزلٹ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں اتار لو۔ آج آپ دیکھو 9ویں کلاس کی بچیاں، پچھلے 2-3 دنوں کے اخبارات میں آپ نے دیکھا
10ویں میں پڑھنے والی بچیاں، اللہ اکبر، کتنی چھوٹی عمر کی بچیاں، ان کے بستوں میں، ان کے اسکول بیگ میں وہ چیزیں پکڑی گئیں کہ انسان شرم سے ان کی نگاہیں جھک جائیں۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ اسلام نے جب یہ کہا کہ بچے اور بچیاں بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی میں جلدی کرو، تو دنیا تڑپ اٹھی، تڑپ گئی۔ یہ کیسا قانون ہے، یہ کیسا قانون ہے؟ اب کیا ہو رہا ہو کیا رہا ہے؟ جنہیں تم بچہ سمجھتے ہو، بچیاں سمجھتے ہو، وہ کتنے آگے ہیں؟ وہ تمہاری سوچ سے بہت آگے ہیں۔ یاد رکھنا، انسان کو اللہ نے وہی احکامات عطا فرمائے جو اس کی فطرت کے مطابق ہے۔ 30 سال کی عمر میں پڑھائی کمپلیٹ کر لیں گے تب شادی کریں گے صاحب۔ 30 سال 35 سال کی عمر میں یہ نوکری مل جائے، وہ نوکری مل جائے تب شادی کریں گے۔ اس تک پہنچتے پہنچتے کہاں پہنچ جاتا ہے وہ، کن کن جگہوں پہ حرام کاری کرتا ہے، اس کی زندگی کہاں چلی جاتی ہے۔ اسلام نے تو جائز طریقہ دیا تمہیں، وہ ہضم نہیں ہوا۔ اسلام نے صحیح راستہ دکھایا، وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اب یہ دنیا میں ہوگا کیوں نہیں ہوگا؟ کون روک سکتا ہے اسے؟ جب تک اپنا مزاج نہیں بدلو گے، جب تک یہ ناجائز طریقے نہیں بدلو گے، اس وقت تک ان جرائم پہ قابو نہیں پا سکتے۔ لیکن یہ چیزیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اسلام کے فالوور ہو، تو آپ اپنی بچیوں کو، آپ اپنی بہنوں کو، آپ اپنے گھر کے خواتین کو، آپ اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر کے لوگوں پر اسلامی قانون کے مطابق ان کو زندگی عطا کرو تاکہ وہ گناہوں سے بچیں، تاکہ وہ گناہوں کے دلدل سے بچ سکیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سب سے پاکیزہ رشتہ اللہ نے شوہر اور بیوی کا بنایا، اور اسی رشتے کو آج اتنا داغدار کر دیا گیا، اتنا داغدار کر دیا گیا کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کبھی آ کے بیٹھو، ایک ہفتے کی شادیاں، ایک ہفتے کی شادیاں ٹوٹتی ہیں، ایک ہفتے کی شادیاں۔ آج کسی میں صبر نہیں، کسی میں صبر نہیں، کسی میں برداشت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر سے اور نماز سے مدد چاہو، صبر سے مدد مانگنے کا حکم دیا۔ اور صبر کی سب سے پہلی سیڑھی ہے برداشت۔ انسان ساری دنیا سے مدد مانگ لیتا ہے مگر اس کے اندر برداشت پیدا نہیں ہوتا۔ ارے سب سے پہلی سیڑھی تو برداشت کی ہے۔ ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے کی خطائیں معاف کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی چشم پوشی کرو، ایک دوسرے پہ بھروسہ کرو۔ لوگوں نے کہا صاحب ہماری بیٹی پڑھے گی لکھے گی، یہ بنے گی وہ بنے گی، بھیج دیا وہ کام کرنے۔ ارے بھائی کام کر رہی ہے، گھر میں کام کون کرے گا؟ بچوں کو کون دیکھے گا؟ او صاحب وہ کام والی آئے گی نا، کام والی آئے گی، وہ کھانا بنائے گی، ایک کام والی آئے گی، بچے پیدا بچوں کو سنبھالے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیسا بیوقوف بنا رہے دنیا کو؟ کیوں؟ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ہم عورتوں کو اوپر لانا چاہتے ہیں۔ عورتوں کو اوپر کہاں تم نے لایا؟ تم ایک عورت کو تو بینک کی نوکری کے لیے بھیج رہے ہو، اور جس عورت کو تم نے کام والی بنایا وہ عورت نہیں ہے کیا؟ وہ عورت ہے کہ نہیں؟ کیا اسے خادمہ بنایا؟ کیوں کام والی بنایا؟ اسے حق کیوں نہیں؟ جب آپ عورت کی بات کرتے ہو تو ساری عورتوں کی بات کرو۔ سب سے صحیح طریقہ اسلام نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ان کی بیٹی فاطمہ زہرا پہنچتی ہیں، یا رسول اللہ یہ بادیاں، یہ خادمان لوگوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ ایک بادی ایک خادمہ مجھے بھی دے دی جائے۔ آپ نے ہاتھ کے گٹے دکھائے، ہاتھ کے گٹے، یا رسول اللہ گھر کے کام کرتے کرتے یہ دیکھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری جان، میری بیٹی، میری لخت جگر، سینے سے لگایا، پیشانی چوم لیا، پیار کیا اور فرمایا بیٹی تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ بیٹی میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا ابو جان ضرور بتائیں۔ حضور نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ تمہیں اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔
میرے آقا دے دیتے ایک خادمہ، ایک باندی دے دیتے، میری بیٹی شہزادی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے عورت کو عورت کا حق بتایا کہ جو عورت تمہارے یہاں کام کرے گی وہ بھی تو عورت ہی ہے، اسے خادمہ بنا کے کیوں رکھو گی بیٹی؟ تم خود بھی ایک عورت ہو، ایک عورت کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو عورت ہی کر سکتی ہے۔ مردوں کو یہ حکم دیا کہ جب تم گھروں میں آؤ تو اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاؤ، ان کے اوپر گرم ہونے کے بجائے، غصہ کرنے کے بجائے، اگر ان کے کام زیادہ ہوں تو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، ان کے کام میں ہاتھ بٹاؤ، کبھی کچن میں کھڑے ہو جاؤ، کبھی بستر صاف کر دو، کبھی گھر میں جھاڑو لگا دو، کبھی کھانے میں ہاتھ لگا دو، ان کی ہیلپ کرو، انشاءاللہ اس بیوی کا پیار آپ کے لیے دوبالا ہو جائے گا اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے فطرت سے بغاوت مت کرو۔ آپ کم سے کم اسلام کے فالوور ہو تو اسلام کو فالو کرو، اسلام پہ عمل کرو، اسی میں سکون ہے۔ اور دیکھنا ضرور تمہیں دکھائی دے گا، ہر مقام پر دنیا چیخ کر کے ایک دن آئے گا اسلام کے قانون کو فالو کرنے کے لیے دوڑے گی، انشاءاللہ وہ دن آئے گا، مگر ہمارے پاس تو موقع ہے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں سکون ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں فلاح و بہبود ہے۔ اللہ اسی پہ قائم رکھے، اسی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پہ موت کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔